فحش فلموں کی ابتدا کیسے اور کس لیے ہوئی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ پورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان ایوبی کے دور میں مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار ہو رہی تھی۔ اسلامی فوجیں متحدہ صلیبی فوجوں پر ہر محاذ و میدان میں طاقتور دکھائی دے رہی تھی، لیکن مزہ تب آیا جب بحر اوقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ زاروں قطار رونے لگا اور اس نے فوراً ایک اجلاس کے انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان فوجی ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جس کو وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتی ہیں، لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی فوجوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نعرے تکبیر کے فلک شگاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح ڈٹ جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا، جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر اور چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کے نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میرے 60 سالہ تجربے کے مطابق ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوں، کیونکہ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے نا آشنا ہیں، اور ان میں جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی کسی حد تک ہی اس چیز کو آزماتے ہیں، اور تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہتے ہیں۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملی اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہی مسلمان جرنیل صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر صلیبی بادشاہ رونالڈ نے نکتہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری بھی کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوجی ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کرتے، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا مانی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، اور ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں اور نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ایک افسر سے پوچھا کہ رات جس شخص سے تم نے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں تو بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ خیر، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو وہ دنگ رہ گئی۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے کبا خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی تھی۔ اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ شخص جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو وہ اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا کرتے تھے۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنا لیا تھا اور اس نے صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ جو حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں اور زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئی اور آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے
جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہونا شروع ہوئی، لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو کبھی ایک چھوٹا سا جنگل ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا جا رہا تھا، جس میں ہر طرف پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ اور پھر 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بھی بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی، اور ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ اور پھر دوستو 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا۔ اس سے تصویر اتنی تیزی سے گھومتی تھی کہ مانو جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا، اور آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہیں، جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو ٹیکنالوجی کی وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا، اور اس کے ڈائریکٹر مسٹر ایلبرٹ کرچنر تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا تھا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانیاں کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی، اور 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے، اور پھر 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برے صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا، اور اسے ویڈیو میں دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت مانگی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ گوگل سرچ انجن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پورن سرچ کرنے والے ممالک میں پاکستان اور بھارت سب سے اوپر ہیں۔ اور ناظرین، جس چیز کی شروعات ہی ہماری اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی ہو، تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی بھی غزوہ ہند لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔